جو اصل ایم کیو ایم ہے، بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں، وہ 22 اگست 2016 کے بعد سے صبر کیے ہوئے تھے، صبر کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے الطاف حسین کے چاہنے والوں کی اور اصل ایم کیو ایم کے کارکنوں کی وہ خاموش بیٹھ گئی تھی، بالکل لا تعلق جسے کہنا چاہیے تو ہو گئی تھی، کسی معاملے میں وہ نہیں، وہ ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں تھے، انتظار دیکھو اور انتظار کرو کی کیفیت میں تھے کہ شاید کوئی بات ہو جائے، شاید کوئی اجازت مل جائے، شاید کوئی بانی و قائد الطاف حسین کو کوئی گو ہیڈ مل جائے، ان کو بھی کسی قسم کی سیاسی آزادی کی اجازت مل جائے۔ لیکن آخر کار جو گزشتہ روز جو لندن کی عدالت میں جو فیصلہ آیا، یقیناً اس فیصلے کے نتیجے میں ایک دھچکا تو لگا ہے اصل ایم کیو ایم کے کارکنوں کو۔ لیکن کل جو اس فیصلے کے لندن کی عدالت کے فیصلے کے بعد بانی و قائد الطاف حسین نے جو پریس کانفرنس کی سوشل میڈیا پر، جو فیس بک پر جو براہ راست جو جاری تھی، اس میں جس قسم کے ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو رویہ تھا، اور وہ جس طرح قہقہے لگا کر مختلف باتوں کو بیان کر رہے تھے، تو اس سے تو بالکل یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو بانی و قائد ایم کیو ایم ہے الطاف حسین، یہ اربوں روپے کی پراپرٹی تھی جس کا وہ کیس ہارے ہیں۔ لیکن ان کے چہرے سے، ان کے باڈی لینگویج سے کہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی مایوسی ہوئی ہے یا انہیں کسی قسم کا کوئی دھچکا پہنچا ہے۔ تو یہ جو کارکنان تھے، ان کو بھی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے اپنی وہ جو پریس کانفرنس تھی سوشل میڈیا پر، اس پر یہ انہوں نے ایک حوصلہ دلایا اور کارکنان سے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ہار نہیں ہے، یہ جیت ہے، جو جشن منا رہے ہیں وہ جیت کر بھی ہاریں۔ تو یہ، اور انہوں نے کارکنوں کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ بالکل پرامن رہیں، پرسکون رہیں، کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں، اور اس کا بھی جو بھی کوئی فیصلہ آیا ہے یہ ابھی پہلے مرحلے کا ہے، اس کو ہم چیلنج کریں گے لندن عدالت کے اس فیصلے کو بھی۔ لیکن آخر کارکنان تو کارکنان ہیں، وہ تو بہت زیادہ صبر کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس عرصے میں کارکنان جو ہے وہ بالکل باہر نہیں نکلے تھے۔ 14 اگست کو ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا، لوگ نکلے تھے، سابق رکن صدر اسمبلی نثار پمر اور کچھ لوگ، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، گرفتار ہوئے۔ تو چونکہ قیادت کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت بھی نہیں تھی، تو بہرحال وہ جو صبر کا پیمانہ تھا وہ آخر کار لبریز ہوا کارکنان کا، اور خاص طور پر ان میں وہ خواتین اور وہ لوگ بھی شامل تھے کارکنان میں کہ جن کے پیارے اب تک لاپتہ ہیں یا اسیر ہیں۔ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کے عارضی مرکز پہنچے، اور وہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، جتنی بھی ویڈیو کلپ ہیں، جتنی بھی تصویریں ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ درجن، ڈیڑھ درجن یا 2 درجن، اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں تھے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس میں نعرے درج تھے، اور وہ نعرے یہی تھے کہ جو قائد تحریک کی جو تنظیم ہے ایم کیو ایم، وہ قائد تحریک کو واپس کرو۔ اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو تحریک تھی کہ جی غداروں ڈوب مرو، شرم کرو، اور قائد کی تحریک، قائد کو واپس کرو، قائد کی تنظیم، قائد کو واپس کرو، یہ کئی دن سے چل رہے تھے، اور اس میں کل کے فیصلے سے پہلے ہی تیزی آ چکی تھی۔ لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو لوگوں میں ظاہر ہے کہ جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا۔ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو پہنچے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ہدایت نہیں تھی، وہ اپنے طور پہ پہنچے اور پلے کارڈ لے کے پہنچے، خواتین بھی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور یہ ساری فوٹیجز جو ہے وہ گواہ ہیں جو بھی آئی ہیں اس حوالے سے کہ وہاں ٹریفک بھی برابر چل رہا ہے، رکشہ بھی چل رہے ہیں، ویگنیں بھی چل رہی ہیں، اور وہ کارکنان پلے کارڈ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاجی مظاہرہ پرامن، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، جی الطاف حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، الطاف حسین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، ایم کیو ایم جو اصل ہے اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جہاں مظاہرہ ہو رہا ہے
وہاں تربوز کی ریڑھی بھی نظر آ رہی ہے وہاں، اور دوسرے جو سامان بیچنے والے ہیں ان کی ریڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. یعنی نہ تو کسی کی کوئی ریڑھی الٹی گئی، ٹریفک چل رہا ہے، رکشہ چل رہے ہیں، ویگن چل رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں. وہ جو پرامن کارکن ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں، پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. لیکن خبر یہ آتی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور بعض ٹی وی چینل پر بھی کہ جی وہ بہادر آباد کا جو عارضی مرکز ہے MQ پاکستان پر، وہاں حملہ کر دیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، کچھ لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے. بھئی یہ 12-15 لوگ، 20 کے قریب لوگ، جس میں خواتین بھی شامل، جن کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی ہتھیار نہیں اور کوئی ایسا سلوگن بھی نہیں. تو یہ مطلب ہے، اور کیا پرامن کا مظاہرے کا حق نہیں ہے؟ پابندی عدالت کی جانب سے اگر ہے تو وہ بانی و قائد الطاف حسین پر ہے، جس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اتنی لمبی پابندی نہیں ہوتی ہے. اور جب پٹیشنیں گئی ہوئی ہیں اس پابندی کو ہٹانے کے لیے، تو اس پٹیشنوں کی باری کیوں نہیں آ رہی عدالتوں میں؟ ان کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں؟ تو یہ دوہرا معیار، قطعاً ہر لحاظ سے دوہرا معیار. دوسری جانب جس طرح PTI کے لوگ زمان پارک میں اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے، پولیس پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی ایک تصویر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ آج ہی جو احتجاج کیا ہے PTI کے کارکنوں نے، تو بنارس چوک کی یا بنارس کا مجھے علاقہ ہے، اس کی ایک تصویر ہے PTI کے کارکنوں کے احتجاج کی، کہ جو ایک کارکن جو ہے وہ اسلحہ لیے ہوئے اور نظر آ رہا ہے، وہ تصویر موجود ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جناب وہاں اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ڈنڈے لے کے جمع ہو جاتے ہیں کہ SP صاحب جو ہیں وہ جو عدالت کا سمن لے کے جاتے ہیں، جو کہ وارنٹ گرفتاری اس انداز میں نہیں تھا کہ ان کو گرفتار کرنے آئے، بلکہ عدالت کا وارنٹ وہ لے کر گئے تھے ایک اطلاع دینے کے لیے. اور اس کے بعد SSP کا یہ بیان ہے کہ جی میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، مجھے دھکے دیے گئے، مجھے گالیاں دی گئیں، میرے ساتھ غنڈہ گردی. تو بیان ہے، تو جہاں سے پولیس افسر یہ بیان دے وہاں تو کچھ نہیں کیا جا رہا، کوئی کارروائی نہیں ہے. پھر آج ہی نہیں بلکہ گزشتہ 1 مہینے سے ہر 2-4 دن بعد یہ خبر پھیلتی ہے کہ جی وہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا پہنچو. اور وہاں لوگ بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کیمپ لگائے ہوئے، خواتین وہاں پہ رات گئے تک، جبکہ پارٹی پالیسی کے تحت ان کو منع بھی کیا گیا کہ 10 بجے کے بعد نہ رکیں. لیکن یہ اس حوالے سے جو ٹیلی فونک جو آڈیو لیک ہوئی ہیں، اس میں بہت ساری خواتین خود آپس میں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. خواتین کے حوالے سے وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ باقاعدہ PTI کے کارکنان ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے اور پولیس پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں، اور تمام تر غنڈہ گردی کا مظاہرہ SSP صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ، دیکھیں عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے، ایک پاپولر لیڈر ہیں، تو 10-20 ہزار آدمی کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ مقبول لیڈر الطاف حسین یہاں رہے ہیں کراچی میں، اور آج بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے آپ ذرا سی آواز کھول کے. آنے کی تو بات بہت دور کی بات ہے، آئیں گے تو کیا لوگوں کا ایک سیلاب آئے گا، لیکن آپ صرف ایک ہیلو کی اجازت دیتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح صرف ٹیلی فونی خطاب سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے. شہر بند کر رہے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. کراچی میں جو ہے وہ بالکل ایک افراتفری مچ گئی، جبکہ ہم خود اس وقت جو ہے وہ ڈیفینس میں تھے، میں خود ڈیفینس میں تھا، تو پتہ چلا کہ جی سارا شہر بند ہو گیا ہے. پھر یہ خیال تھا کہ کالا پل جب ہمارے نیشنل ہاسپٹل سے آگے تو یہ یقین تھا، میں نے خود اپنے دوست سے کہا کہ بھئی کالا پل سے مت نکالنا، وہاں تو یقیناً بہت زیادہ لوگ ہوں گے، بڑی ہنگامہ رائی ہوگی اور بند کیا ہوا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ فالوور جو ہے وہ رہتے ہیں، اکثر مظاہرہ وہاں ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو اگر نہیں ہوا تو پھر کسی گلی سے نکل جائیں گے. لیکن کالا پل پہ کچھ بھی نہیں تھا اور کھلا ہوا تھا، کوئی ایک بندہ نہیں تھا مظاہرے کے لیے، بالکل پرامن تھا. تو بہرحال بعض علاقوں میں بدامنی ہوئی ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو نکلے ہیں. تو جناب اسی پہ تو آپ الطاف حسین پر تنقید کرتے تھے کہ جی ایک ہلو پر جو ہے پورا شہر بند ہو جاتا ہے. تو آپ کے تو خیر آپ تو شہر نہیں بند کرا سکے اتنی بڑی اس پر بھی. تو جس پہ آپ یہ الزام لگاتے تھے کہ جی وہ ہڑتال ایک ہیلو پہ ہڑتال ہو جاتی ہے،
شہر بند ہو جاتا ہے. تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ الطاف حسین صاحب کی ایک ہیلو پر اگر شہر بند ہو رہا تھا, پہیا جام ہڑتال ہو رہی تھی, تو آپ تو آج تک یہ کر نہیں سکے, لیکن آپ یہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر کیا فرق ہے پھر الطاف حسین کو بھی؟ اور آج تو گزشتہ 7-8 سالوں سے الطاف حسین کے جو فالوور ہیں وہ تو بہت ہی مہذب انداز میں, پرامن انداز میں جو ہے خاموشی سے اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے, کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہے. لیکن آج ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے ایک پرامن مظاہرہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو دوہرا معیار ہے کم از کم یہ ختم ہونا چاہیے. جیسے کہ آج جو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہے, سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بھی ایک بیان میں یہ بات کہی ہے. مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب پر پابندیاں اور دوسری طرف عمران خان صاحب دندناتے پھر رہے ہیں. تو بالکل ایسا ہے, دوہرا معیار ہے اور ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو آخر آج ان کے پیچھے کون ہے؟ وہ فوج کو بھی جو چاہے کہیں, وہ سب کو دھمکیاں لگائیں, عدالت کو بھی دھمکیاں لگائیں, اور جو سرکاری افسران پولیس افسران ہیں ان کو بھی دھمکیاں لگائیں, لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور حکومت چاہتے ہوئے بھی, یعنی اس وقت جو حکومت ہے اس کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی کہیں. ایک طرف تو وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے گرفتار کر لیں گے, لیکن جب ان کی پولیس وہاں جاتی ہے تو گرفتاری عمل میں نہیں آتی ہے. تو آخر کون ہے پیچھے؟ جو حکومت جو ہے اس کی رٹ بھی ختم ہو گئی ہے, حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی ہے. تمام تر غنڈہ گردی ہنگامہ آرائی جاری ہے, عمران خان گرفتار نہیں ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ, اچھا پھر لیڈر ہوتا کس لیے؟ سیاست داں کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ دفعہ 144 کی بھی خلاف ورزی کرتے کی گئی ہے, ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہے, کرے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرے. گرفتاری سے خوفزدہ ہونے کی, ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر ایک تو لیڈر خوفزدہ ہے, گھر سے نہیں نکل رہا گرفتاری کے لیے, اور اس کی گرفتاری کی اطلاع ملتی ہے تو وہ جی آپ ہنگامہ آرائی شروع کر دیتے ہیں اور شہر بند کرانا شروع کر دیتے ہیں, احتجاج کر. بھائی گرفتاری تو سیاست کا حصہ ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی سیاسی لیڈر گرفتار نہیں ہوا, جیل نہیں گیا, جیل و بند کی قید نہیں کاٹی؟ آپ آخر کیوں نہیں جیل جانا چاہتے؟ آپ جیل جانے کے لیے, آپ جیل جانے سے بچنے کے لیے اپنے کارکنوں کو, خواتین کو, نوجوانوں کو ڈھال کیوں بنانا چاہتے, کیوں بنا رہے ہیں؟ مسلسل بنا رہے ہیں. اور جو معصوم نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, ان کو آپ, خواتین ہیں, ان کو آپ ڈھال بنا رہے ہیں, جبکہ آپ کے اپنے بچے لندن میں عیاشی کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ان کو بھی بلائیں, وہ بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. جس طرح وہ بیچارہ ایک ذلے شاہ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا, تو کوئی مطلب ہے آپ اپنے گھر سے بھی تو کوئی قربانی دیں. قائد متحدہ الطاف حسین کی طرح جس طرح ان کے بھائی کو قتل کیا گیا, ان کے بھتیجے کو قتل کیا گیا, انہوں نے تو اپنے گھر سے قربانی دی ہے. پیپلز پارٹی میں بھٹو کی قربانی, بے نظیر بھٹو کی قربانی, تو ان کے گھر سے تو قربانی ہوئی ہے, انہوں نے دی ہے قربانیاں. پی ٹی آئی نے کون سی قربانی دی ہے؟ پھر مسلم لیگ نون نے بھی گرفتاریاں دی ہیں. نواز شریف صاحب گرفتار ہونے کے لیے پاکستان آئے تھے, اپنی بیوی کلثوم نواز کو بستر مرگ پر چھوڑ کر صرف گرفتاری دینے کے لیے پاکستان آئے تھے, اور اپنی بیٹی کے ساتھ. تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ نواز شریف بھی کوئی ان کو اتنے وہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہونے کا ان کا کوئی بہت تجربہ ہو. ماضی میں وہ ضرور رہے گرفتار پرویز مشرف کے دور میں, اور اس وقت بھی ان کو وہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی, اور اس پر انہوں نے کہا جاتا ہے کہ وہ پریشان بھی تھے. لیکن انہوں نے بھارت گرفتاری تو کاٹی ہے, اور عمران خان صاحب کے دور میں کاٹی ہے. اور مسلم لیگ نون کا کون سا مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی سمیت, مریم نواز سمیت, نواز شریف سمیت, خود وزیر اعظم شہباز شریف سمیت, جس نے جیل نہیں کاٹی, جو جیل میں نہیں رہا؟ تو عمران خان صاحب آخر ان کو کیوں بچایا جا رہا ہے گرفتاری سے؟ ہونے دے گرفتار. کیوں اتنا ہنگامہ مچایا ہوا؟ کیوں پورے ملک میں آپ نظام جو ہے وہ دھرم بھرم کرنا چاہتے ہیں؟ گرفتاری کو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کو جو ہے کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم کر دیں ایک شخص کی گرفتاری کے لیے. تو ناظرین یہ دوہرا معیار ہے. اور جہاں تک الطاف حسین صاحب کا جو جائیداد کا فیصلہ آیا ہے,
تو اس سے کم از کم ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہاں تو کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی چھوٹا موٹا پارٹی لیڈر بھی ہوتا ہے نا، جو چپلوں میں آتا ہے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے، جب وہ سیاست میں آتا ہے تو ایم این اے ایم پی اے یا ناظم بن کر کروڑوں روپے کماتا ہے، پھر وہ لالو کھیت سے ڈیفینس منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری پوری ماضی کی تاریخ ہے نا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ سیاست میں آئے زیادہ تر اکثریت انہوں نے پیسے بنائے۔ جن کے پاس سائیکل نہیں تھی ان کے پاس جو ہے وہ پراڈو ہے، اور بنگلے ہیں بڑے بڑے ڈیفینس میں اور کہاں کہاں۔ واحد لیڈر کم از کم الطاف حسین کی یہ مثال ہے کہ جس کی جماعت کے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اربوں خربوں روپے بنائے، اس جماعت کے لیڈر نے جس کو تمام تر اختیارات حاصل تھے کوئی جائیداد نہیں بنائی۔ جو اربوں کے یا کروڑوں کے ان کے پاس فنڈ آئے وہ انہوں نے اگر کوئی جائیدادیں خریدی تو کوئی اپنے نام نہیں رکھی، سب پارٹی کے نام، ٹرسٹ کے نام، اور جس گھر میں وہ لندن میں رہ رہے تھے وہ بھی ٹرسٹ کا، وہ بھی پارٹی کا، جس سیکریٹریٹ میں وہ، مطلب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایک ایسا لیڈر بھی ہے پاکستان میں کہ جس نے اتنے اختیارات رکھتے ہوئے 35 سال سیاست میں رہتے ہوئے اپنی 40 سال کی 45 سال کی سیاسی زندگی میں، جبکہ وہ اس کو کیا کچھ نہیں حاصل تھا، جب اس کے نام پہ اس کے چھوٹے چھوٹے کارکنوں نے اربوں روپے بنا لیے، لیکن وہ ایک گھر نہیں بنا سکا۔ اس کا آج بھی وہی گھر ہے 120 گز کا عزیز آباد میں، جس کو غیر قانونی طور پہ گرا دیا گیا، اس سے پوچھا بھی نہیں گیا، آگ لگ گئی، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ 90 جہاں بڑے بڑے حکمرانوں نے سجدے کیا آ کے حاضریاں دی ہیں، کون نہیں گیا وہاں؟ آصف زرداری وہاں گئے، بے نظیر بھٹو وہاں گئی، نواز شریف بار بار گئے، مولانا فضل، کون نہیں گیا؟ وہ ایک سیاسی جماعت کا ایک سمبل تھا 90، لیکن آپ نے آج اسے گالی بنا دیا۔ کیوں؟ زمان پارک کو کیوں نہیں بناتے؟ بنی گالا کو کیوں نہیں بناتے؟ ماڈل ٹاؤن کو کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ وہ بڑے بڑے لیڈر جو جاگیردار وڈیروں کے جو نمائندے ان کے لیڈر ہیں، اس لیے آپ ان کو نہیں بناتے۔ یہ ایک غریب و مظلوم طبقے کا لیڈر تھا، اس لیے آپ نے اس کی ساری چیزیں بند کر دی۔ اور جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ الطاف حسین واحد لیڈر ہیں کہ جس نے اپنے نام کوئی جائیداد نہیں رکھی، اور آج وہ جس پارٹی کی طرف سے دیے گئے گھر میں وہ رہ رہا تھا، تو اس پارٹی کے ان کارکنوں نے جس کا وہ روحانی باپ تھا، جس کو وہ اپنا روحانی باپ تسلیم کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہیں سب کچھ حاصل ہوا، انہوں نے جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے اپنے روحانی باپ سے اس کی رائشگاہ بھی خالی کرا لی۔ تو بھائی جائیدادوں سے اور پیسوں سے، پارٹی فنڈ سے پیار تو آپ کو ہوا نا، کہ آپ اس کے لیے عدالت میں گئے۔ کیوں گئے؟ جب ایک پارٹی کا فنڈ تھا، جب ایک پارٹی کا ٹرسٹ تھا، تو ظاہر ہے کہ کبھی کے دن بڑھے اور کبھی کی راتیں، کوئی ایسا فیصلہ آتا یا آئے گا یقیناً کہ جس کے نتیجے میں جو اصل جماعت ہے، جو اصل اس کا لیڈر ہے، اس کے پاس تو ساری چیزیں آئیں گی، لیکن وہ تو پہلے ٹرسٹ میں اور کارکنوں کو ان کے حوالے کر چکا ہے، پارٹی کے حوالے کر چکا، اپنے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو اصل پارٹی ہے اس کو کہہ دیں کہ وہ نئی پارٹی بنا لی لندن جا کے، اور آپ نے جو ہے اس کی پارٹی پہ قبضہ کر کے جو ہے اب اس کی جو پارٹی کی جائیداد ہے، جو سراسر پارٹی کی ملکیت ہیں، کارکنوں کی ملکیت ہیں، جو پارٹی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو آج تک لاپتہ ہیں، جو اسیر ہیں، جن کے خاندانوں کی باقاعدہ اصل ایم کیو ایم جو ہے ان کو باقاعدہ ماہانہ وظیفہ دیا جاتا رہتا تھا، ان کی مدد کی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ بھی انہی کے نام پر تھا، ٹرسٹ کے نام پر، لیکن آپ نے وہ ہتھیا لیا۔ یقیناً آپ جو گئے ہیں، یہ ساری جائیداد ہتھیان، یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے اور پارٹی فنڈ ہے، یہ ہتھیانے کے لیے آپ کو ظاہر ہے آپ کے پیچھے کوئی طاقت تو ہے، اس طاقت کا بھی حصہ ہے اس ساری جائیداد میں، جبھی آپ کو پوری سپورٹنگ حاصل ہے۔ تو اربوں کی جائیداد جس میں جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو متحد کیا ہے، اکٹھا کیا ہے،
وہ یہ جو پیسے لینے کے لیے جو آپ نے یہ ساری جائیداد حاصل کرنے کے لیے آپ کو عدالت بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ بھیجا اور ان کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے اس لیے کہ وہ اپنا حصہ لیں گے. اب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. عملی طور پر لگتا ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں اور ان 6 سال یعنی 22 اگست 2016 کے بعد سے لوگ نکلے نہیں تھے لیکن اب لوگ نکلنے لگے ہیں اور اب لوگ بالکل نکلیں گے. اور اب 18 مارچ جو یوم تاسیس ہے اس روز ظاہر ہے کہ MQM پاکستان نے بھی جو ہے وہ یوم تاسیس کا جلسہ رکھا ہے. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر انہیں سیاسی آزادی حاصل ہے تو یہاں جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں پابندی الطاف حسین پر ہے, کارکنوں پہ نہیں ہے. کوئی قانون کوئی آئین نہیں کہتا کہ کارکنوں پہ کسی قسم کی کوئی پابندی ہے جلسہ کرنے پر یا مظاہرہ کرنے پر. کون سا آئین کون سا قانون ہے؟ پابندی صرف عدالت کی ہے الطاف حسین کی تقریر پر اور تصویر پر. کارکنوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, ان کی حمایت میں نعرے لگانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک طرف تو ایک ایسا لیڈر جو پوری فوج جو ہے سپہ سالار فوج کے سپہ سالار کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز رہا ہے اور پورا اس نے پول کھول کے رکھ دیا جسے کہنا چاہیے اپنی دانش میں, تو اسے تو سب کچھ اجازت ہے. لیکن دوسری جانب جس نے کچھ بھی نہیں کیا, جو اپنی غلطی اگر اس نے کی اس کی معافی بھی مانگ رہا ہے تو معافی اللہ تعالیٰ بھی کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے, وہ خود بڑا معاف کرنے والا ہے, لیکن انسان معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. تو ناظرین ایک طرف تو MQM پاکستان بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے یوم تاسیس کا, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جو اصل MQM ہیں جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ بھی اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو یقیناً تصادم کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو نظر آتا ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ممکن ہے کہ MQM پاکستان کو بھی جو ہے وہ یوم تاسیس پر جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ اس کے ذریعے جو اصل MQM کے کارکنان ہیں ان کو بھی روکا جا سکے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ جلسے کی جو ہے اجازت نہ دی جائے اور یوم تاسیس پہ اسی طرح کی پابندیاں سخت کر دی جائیں مزید کہ کوئی مکہ چوک نہ جا سکے, کوئی 90 نہ جا سکے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ MQM پاکستان کو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ MQM پاکستان اب اس قابل ہی نہیں کہ وہ عوام میں جائے کہ جلسہ کرے اس کی. اچھا پھر MQM پاکستان والے جشن منا رہے ہیں. کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ جائیدادیں ملنے کا, فنڈز ملنے کا, اپنے روحانی باپ کو بے گھر کرنے کا, جس کی وجہ سے آج آپ کا نام جو ہے وہ انہی کی وجہ سے آپ کا جو نام اور مقام جو بھی چھوٹا موٹا ہے, کس کی وجہ سے؟ اس روحانی باپ کو آپ جو ہے وہ گھر سے بے دخل آپ نے کر دیا. اب اس سے آپ کرایہ بھی وصول کریں گے اور یہ ساری جائیدادیں اس کا سب کا بٹوارہ آپ کریں گے آپس میں, جو فنڈز آپ کو اس کا بٹوارہ کریں گے. تو الطاف حسین کا گراف تو اوپر گیا ہے مزید کہ ان کے نام کوئی جائیداد نہیں ہے اور انہوں نے اپنے نام کوئی پیسے نہیں رکھے. سب پارٹی کی ملکیت ہے, ٹرسٹ کی ملکیت ہے. اور جو اس کا جو ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا, جس طرح شہیدوں کو لاپتہ اسیروں کو اس ماہانہ وظیفہ ملتا رہے, وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. یہاں تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. تو یہ تو صرف بندر باٹ کے لیے, اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ کیس لڑنے کے لیے ان کو جو ہے وہ راغب کیا, ان کا حصہ ہوگا. تو پارٹی کہاں جائے گی, کارکنان کہاں جائیں گے؟ تو ناظرین یہ صورتحال ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ MQM جو اصل MQM ہے اس کی ایک ویڈیو بریفنگ بھی اس وقت جاری ہے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں فیصلے سامنے آئیں گے. اور جو قائد متحدہ الطاف حسین نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی بہت ساری انہوں نے جو نکات اٹھائیں, انہوں نے بتایا کہ جی جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو بہت سارے نکات, فیصلے پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے یہاں بھی اور کہیں پہ بھی, کیونکہ ججز کو جو شواہد پیش کیے گئے وہ غلط پیش کیے گئے, اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ فیصلہ دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے پارٹی بنائی ہو, جو پارٹی کا قائد ہو, جس کے پاس ویٹو پاور ہو, اور جس نے کبھی یہ لکھ کر نہیں دیا کہ جی میں نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے, کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت دوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی
کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔